کینیڈا ہر سال 35 ملین سے زیادہ عارضی رہائشیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ جب تک کہ وہ کینیڈا کے شہری یا کینیڈا کے مستقل رہائشی نہیں ہیں، کینیڈا آنے، مطالعہ کرنے، کام کرنے کے مقصد سے آنے والے افراد کو کینیڈا میں داخل ہونے کے لیے عارضی رہائشی ویزا کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ قابل رہائش ممالک میں سے ایک کے طور پر سراہا جانے والا کینیڈا عام طور پر ہر مسافر کی لسٹ میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ برف سے ڈھکی پہاڑی چوٹیوں اور دلکش خوبصورت آبشاروں سے لے کر دیہی علاقوں کے سادہ طرز زندگی کے ساتھ ساتھ احتیاط سے منصوبہ بند کوسموپولیٹن شہروں کی پیشکش تک، شمالی امریکہ کا یہ ملک ہر سال سیاحوں کے لشکر کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان میں رہنے والوں میں ایک اعلیٰ درجہ کا سیاحتی مقام بھی ہے۔ لہٰذا، اگر آپ خوبصورت ملک کے سفر کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو پہلے کینیڈا کا وزیٹر ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان سے کینیڈا کے ویزے کے لیے اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو آپ کو پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا ویزا آپ کے دوروں کے مقصد کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ صرف اپنے خاندان کے افراد، دوستوں سے ملنے یا تفریحی مقاصد کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو آپ کو کینیڈا کے وزٹ ویزا کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ دوسری طرف، اگر آپ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے یا کام کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو اس کے بجائے اسٹوڈنٹ ویزا یا ورک ویزا حاصل کرنا پڑے گا۔ انہیں عارضی ویزا بھی کہا جاتا ہے۔ مستقل رہائشی ویزے، کاروباری تارکین وطن کے ویزے اور ایکسپریس انٹری پروگرام کے ویزا تمام قسم کے مستقل ویزے ہیں جہاں درخواست دہندہ اپنے ملک میں طویل مدت تک رہنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ عمل کینیڈا امیگریشن کی ویب سائٹ سے شروع ہوتا ہے، جہاں آپ کو اپنے دستاویزات شامل کرنا ہوں گے، فارم کو پر کرنا ہوگا اور اسے اپلوڈ کرنا ہوگا، اور پھر مطلوبہ ویزا فیس ادا کر کے اپنی درخواست جمع کروائیں، جو کہ ایک ویزا کی درخواست کے لیے 185 کینیڈین ڈالر ہے اور بائیو میٹرک فیس اس میں شامل ہے۔ آپ کو کینیڈین حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ اپنی ویزا کی درخواست وہاں سے شروع کریں، تمام دستاویزات آن لائن جمع کروائیں اور مطلوبہ ویزا اور سیکیورٹی فارم پر کریں۔ آپ مندرجہ بالا ویب سائٹ سے تمام مطلوبہ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کے ویزے کے لیے پروسیسنگ کے وقت کا کوئی قطعی جواب نہیں ہے، تاہم عام حالات میں اس عمل کو مکمل ہونے میں 1 سے 2 ماہ لگیں گے۔ کچھ معاملات میں اس میں 3 ماہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ کینیڈا کی حکومت کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے کینیڈا کے ویزا کی درخواست کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ آپ اس لنک پر جا کر کینیڈا کے عارضی رہائشی ویزوں کے لیے تازہ ترین کام کا بوجھ بھی جان سکتے ہیں۔ کینیڈا کے تمام وزیٹر ویزا کے درخواست دہندگان کو ابتدائی طور پر 1 سے زیادہ داخلے کے ویزے کے لیے سمجھا جاتا ہے، جو انہیں ایک مخصوص مدت کے اندر ملک میں متعدد بار داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ 1 سے زیادہ داخلے کا ویزا عام طور پر 10 سال کے لیے کارآمد ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ایک وقت میں 6 ماہ کی مدت کے لیے کینیڈا میں رہنے دیتا ہے۔ دریں اثنا، سنگل انٹری ویزا آپ کو صرف ایک بار کینیڈا جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ویزے ویزا افسر کی صوابدید پر جاری کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر آپ کے دورے کے مقصد، سابقہ سفری تاریخ، کینیڈا میں تعلقات اور دیگر عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ بتانا بھی مناسب ہے کہ چاہے آپ کو 1 سے زیادہ سنگل انٹری ویزا دیا گیا ہو، سرحدی افسر آپ کے پاسپورٹ پر ایک تاریخ کی مہر لگا سکتا ہے، آپ کو وزیٹر ریکارڈ نامی دستاویز دے سکتا ہے جس میں آپ کو کینیڈا چھوڑنے کی تاریخ دکھائے گی۔ یہ ڈاک ٹکٹ آپ کو 6 ماہ سے کم مدت کے لیے کینیڈا میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ کینیڈا کے وزیٹر ویزا کی میعاد آپ کے پاسپورٹ کی باقی ماندہ مدت کے مطابق جاری کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاسپورٹ کی میعاد 4 سال ہے تو کینیڈا 4 سال کا ویزا جاری کرے گا۔ اگر آپ کے پاسپورٹ کی میعاد 8 سال ہے تو کینیڈا 8 سال کا ویزا جاری کرے گا۔ اس طرح یہ کام کرتا ہے، اس لیے پاکستان سے کینیڈا کے ویزے کے لیے درخواست دینے سے پہلے پاسپورٹ کی مدت طویل ہونے کی تجویز ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ کینیڈا میں ہر وزٹ 6 ماہ تک رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 6 ماہ تک موجود رہنا پڑے گا۔ جب آپ کینیڈا پہنچی تو کینیڈا میں اپنے قیام سے متعلق امیگریشن افسران کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ ویزا ہونا کینیڈا میں داخل ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ جس عمل کی میں نے اوپر وضاحت کی ہے وہ وزٹ ویزے کے لیے ہے، جب آپ وزٹ اور سیاحت کے مقاصد کے لیے کینیڈا جانا چاہتے ہیں۔
اگر آپ کینیڈا کے بزنس ٹرپ کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ اسی ویزا کو بزنس ٹرپ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ آپ کو کینیڈا میں 6 ماہ قیام کرنا ہوگا، اور اس ویزا کو کینیڈا کی اصطلاح میں عارضی رہائشی ویزا کہا جاتا ہے۔ آپ کو بزنس ویزا کے لیے الگ سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کینیڈا طویل مدتی وزٹ ویزا جاری کرتا ہے۔ میں نے اپنی بہترین صلاحیت اور علم کے مطابق معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس معلومات کو استعمال کریں اور خود کینیڈا کے ویزا کے لیے درخواست دیں۔ میرے خیال میں آپ کو کینیڈا کے وزٹ ویزا کے لیے درخواست دینے کے لیے کسی ایجنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود کئی بار ایسا کیا۔ لوگ عام طور پر وزٹ ویزا کے بجائے کینیڈا میں مستقل رہائش کے لیے درخواست دیتے ہیں، اور کینیڈا بھی اپنے ملک میں مستقل رہائش چاہتا ہے۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ یہاں کینیڈین حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر اپنے اختیارات دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں کینیڈا کے وزٹ ویزا کی منظوری کا تناسب بہت کم ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ وزٹ ویزا پر کینیڈا میں سیاسی پناہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس ویزا کے لیے درخواست دینے کی سفارش کروں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اہل ہیں اور آپ اس خوبصورت ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں۔